اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خداوند متعال کا احسان ہے، اس کا شکر ہے، اس کی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں ماہ محرم کے پاکیزہ ایام کو درک کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور ان ایام میں حسین ابن علی کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یقیناً جب یہ ایام آتے ہیں تو ایک انتہائی مشہور و معروف روایت ہے جو کہ آپ نے سنی ہوگی، کہ ابن شبیب کر کے، جو کہ ریان ابن شبیب نے امام رضا علیہ السلام سے نقل فرمائی ہے، جس سے مختلف موقعوں پہ مختلف اس کے اجزاء کو پیش کیا جاتا ہے۔ اب چونکہ روایت طویل ہے تو عادتاً طریقہ کار یہ ہے کہ منبر کے اوپر اس کو مکمل بیان نہیں کیا جاتا، اور اس وجہ سے یہ روایت مکمل نہیں پہنچتی۔ لیکن جب اس روایت کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اس روایت کو پڑھا جاتا ہے، تو احساس یہ ہوتا ہے کہ انتہائی بیش قیمت روایت ہے اور اس کے مطالب انتہائی گراں قدر ہیں، جو اس روایت نے اپنے اندر مختلف مطالب کو سمویا ہوا ہے۔ تو لہٰذا ارادہ کیا کہ آپ کے سامنے اس روایت کو مکمل پیش کیا جائے اور اس روایت کی تلاوت کر کے اس کا ترجمہ کیا جائے۔ ویسے تو اس روایت کے اندر انتہائی تفصیلی مطالب ہیں اور ہر جملے کے اوپر ایک طویل گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن ارادہ یہ ہے کہ پوری روایت کو پیش کیا جائے، تو لہٰذا صرف اس چیز پہ اختصار کریں گے کہ روایت کو آپ کے سامنے پڑھ کے سنائیں۔ اچھا، ایک اور چیز اہم ترین وہ یہ کہ روایت جو بیان کر رہے ہیں وہ ہے ریان ابن شبیب۔ یہ 8ویں امام اور 9ویں امام کے اصحاب میں سے شمار کیے جاتے ہیں، اور ان کے بارے میں آیت اللہ خوئی نے اپنی رجال میں بیان کیا کہ ان کی فضیلت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ 9ویں امام جواد امام محمد تقی علیہ السلام نے خاص ان کے لیے دعا فرمائی تھی۔ یہ ان کی فضیلت کے لیے، ان کی اہمیت کے لیے بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ روایت کا آغاز ہوتا ہے کہ ریان ابن شبیب جو ہے امام کی خدمت میں پہلی محرم کے دن حاضر ہوتے ہیں، اور امام ان سے سوال کرتے ہیں کہ ابن شبیب اصائم انتا، کہ اے شبیب کے بیٹے کیا تم روزے سے ہو؟ تو فرماتے ہیں لا، اے مولا نہیں، میں روزے سے نہیں ہوں۔ پھر امام بیان کرتے ہیں کہ اے شبیب کے بیٹے، یہ جو دن ہے پہلی محرم کا دن، یہ وہ دن ہے کہ جس دن زکریا نے خدا سے دعا کی تھی، اور کیا دعا کی تھی جسے قرآن نے نقل کیا قرآن کے اندر، جسے خدا نے نقل کیا قرآن کے اندر کہ ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک انت سمیع الدعاء، اے پالنے والے مجھے اپنے پاس سے بہترین پاک و پاکیزہ اولاد عطا فرما، ذریت عطا فرما۔ انک انت سمیع الدعاء، اے پالنے والے تو دعاؤں کا سننے والا ہے، تو دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ امام بیان کرتے ہیں کہ یہاں زکریا نے دعا کی، فاستجاب لہ وامر ملائکہ، یہاں خدا نے زکریا نے دعا کی، یہاں خدا نے ان کی دعا کو مستجاب کیا اور ملائکہ کو حکم دیا۔ فنادت زکریا، اور ملائکہ نے زکریا کو ندا دی۔ کس حالت میں؟ امام بیان کرتے ہیں کہ وہ محراب میں مصلی عبادت میں مشغول تھے کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا، اے زکریا خدا آپ کو بشارت دیتا ہے، ملائکہ نے ندا دی زکریا کو کہ اے زکریا خدا آپ کو بشارت دیتا ہے یحییٰ کی، کہ جو آپ کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ اب یہ واقعے کا سینیریو آپ کے ذہن میں رہے، اس کا بیک گراؤنڈ آپ کے ذہن میں رہے کہ زکریا کی عمر اس کیفیت میں ہے اور اس مرحلے میں ہے کہ اس عمر میں کسی سے توقع نہیں ہوتی، اور حتیٰ انسان تمنا کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے اولاد کے لیے، لیکن اس موقع پہ خدا نے اس مرحلے پہ آ کے زکریا کو بشارت دی اولاد کی۔ اور صرف نہ جناب زکریا کی عمر مبارک اس مرحلے میں تھی، بلکہ آپ کی زوجہ کی عمر مبارک بھی اس مرحلے میں تھی کہ اس موقع پہ کہ انسان اولاد سے مایوس ہو جاتا ہے، لیکن خدا نے مستجاب کی دعا اور جناب زکریا کو حضرت یحییٰ کی بشارت دی۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اے شبیب کے بیٹے، جو اس دن روزہ رکھے اور روزہ رکھنے کے بعد خدا سے دعا کرے تو استجاب لہ کما استجاب لزکریا، تو خدا اس کی دعا کو مستجاب کرے گا جس طریقے سے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو مستجاب کیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ابن شبیب، یہ محرم کا مہینہ وہ مہینہ تھا
کہ جس میں زمانہ جاہلیت میں اہل جاہلیت اس کے اندر ظلم کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اس کے اندر جنگ و جدال کو چھوڑ دیا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اس مہینے کی حرمت کا لحاظ تھا، اس مہینے کی تعظیم کا لحاظ تھا. پھر فرماتے ہیں کہ فما عرفت هذه الامة حرمت شهرها ولا حرمت نبیها، لیکن وائے ہو اس امت کے اوپر کہ اس امت نے اس مہینے کی عظمت کو نہ درک کیا. اس امت نے نہ صرف اس مہینے کی عظمت کو نہ درک کیا بلکہ اس امت نے اپنے نبی کی حرمت کو بھی درک نہ کیا، اپنے نبی کی حرمت کو بھی نہ پہچانا. لقد قتلوا فی هذا الشہر ذریته وسبوا نساءه، اس امت نے ظلم کی انتہا یہ کی کہ وہ مہینہ کہ جس میں زمانہ جاہلیت میں اہل جاہلیت جنگ و جدال کو اور ظلم کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اس امت نے اس مہینے میں اپنے نبی کی ذریت کو قتل کیا، اپنے نبی کی عورتوں کو قیدی بنایا، اور وانتہبوا ثقلہ، اور وہ ثقل عظیم جو اس امت کو خدا نے عطا کیا تھا اس کو ضائع کر دیا. اور یہ وہ گناہ ہے جو امت نے انجام دیا کہ وہ خدا جو غفار ہے، وہ خدا جو تواب ہے، وہ خدا جو رحمان و رحیم ہے، فلا غفر اللہ ذلک لہم ابدا، وہ خدا بھی اس گناہ کو کبھی معاف نہ کرے گا. اس کے بعد وہ دل ہلانے والا جملہ اور وہ دلوں کو حسین سے جوڑنے والا جملہ امام فرماتے ہیں کہ ابن الشبیب ان کنت باقیا فابکی للحسین ابن علی ابن ابی طالب، اے شبیب کے بیٹے اگر تمہیں کسی شے پہ رونا آئے، تم صاحب اولاد ہو، تمہاری اولاد دنیا سے گزر جائے، تم اولاد ہو، تمہارے والدین دنیا سے گزر جائیں، کسی بھی شے کے اوپر تمہیں گریہ آئے، تمہیں رونا آئے، فبکی للحسین، اے شبیب کے بیٹے حسین پہ گریہ کرنا، حسین کے اوپر گریہ کرنا. فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْقَبْشِ، اے شبیب کے بیٹے حسین کو اس انداز سے ذبح کیا گیا جس انداز سے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے. اور صرف حسین کو ذبح نہیں کیا گیا، صرف حسین کو قتل نہیں کیا گیا، وَقَتَلَهُ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ 18 رَجُلًا، حسین کے ساتھ حسین کے خاندان سے 18 جوانوں کو شہید کیا، 18 جوانوں کو قتل کیا. یہ کیسے جوان تھے کہ مَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مُشْبِحُونَ، کہ ان جیسا کرۂ ارض پہ، زمین پہ ان جیسا موجود نہیں ہے، ان کی شبیہ زمین پہ موجود نہیں ہے. اور یہ کتنا بڑا ظلم تھا، یہ کتنا عظیم مصیبت تھی کہ وَلَقَدْ بَكَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُونَ لِقَتْلِهِ، کہ آسمان و زمین نے حسین کے قتل کی وجہ سے گریہ کیا. اور جب یہ قتل ہوا، جب یہ معرکہ ہوا تو آسمان سے 4000 ملائکہ نازل ہوئے. امام فرما رہے ہیں جو حسین کی نصرت کرنا چاہتے تھے، حسین کی مدد کرنا چاہتے تھے، لیکن کیفیت کیا تھی؟ فَوَجَدُوهُ قَدْ قُتِلَ، جب یہ نازل ہوئے تو دیکھا کہ حسین قتل کیے جا چکے ہیں. پس اب یہ ملائکہ ذریعہ حسین کے گرد ہیں، قبر حسین کے گرد ہیں، خاک آلود ہیں، بے چین ہیں. کب تک؟ یہاں تک کہ قائم قیام کریں. اور جب قائم قیام کریں گے فَيَقُونُونَ مِنْ أَنصَارِهِ، یہ قائم کے انصار میں سے ہو جائیں گے. وَشِعَارُهُمْ یا آلَ ثَارَةِ الحسین، اور ان کا نعرہ یہ ہوگا کہ یا آلَ ثَارَةِ الحسین. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اے شبیب کے بیٹے، مجھے میرے بابا نے نقل کیا اپنے جد سے نقل کرتے ہوئے کہ فرماتے ہیں کہ جب آقا حسین قتل ہوئے، کہ لما قتل جدی الحسین، کہ جب میرے جد حسین کو قتل کیا گیا، کتنا عظیم ظلم تھا کہ امطرت السماء دما و تراب احمر، کہ آسمان سے خون نازل ہوا اور مٹی سرخ ہو گئی. اے شبیب کے بیٹے کہ اگر تم حسین کے اوپر گریہ کرو یہاں تک کہ تمہارے آنسو بہتے ہوئے تمہارے رخساروں تک آ جائیں تو خدا تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. صغیراً کان او کبیرہ، قلیلاً کان او کثیرہ، چاہے یہ گناہ صغیرہ ہوں چاہے یہ گناہ کبیرہ ہوں، چاہے یہ گناہ کم ہو چاہے یہ گناہ زیادہ ہوں، تمام تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. پھر فرماتے ہیں یا ابن شبیب ان سرک ان تلقی اللہ عز وجل ولا ذنب علیک، اے شبیب کے بیٹے اگر چاہتے ہو کہ خدا سے ملاقات ہو
اور پسند کرتے ہو تم اس کیفیت کو کہ اس حالت میں ملاقات ہو کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہ ہو، تو کیا کرو؟ فَزُرِ الحسین، اے شبیب کے بیٹے حسین کی زیارت کرو۔ پھر فرماتے ہیں شبیب کے بیٹے اگر تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ جنت میں تمہیں ایک ایسا مکان ملے کہ جو رسول خدا کے ساتھ ہو، کہ جس مکان میں تم اللہ کے رسول کے ساتھ ہو، فَلْعَنْ قَتَلَةَ الْحُسَيْن، تمہیں چاہیے کہ حسین کے قاتلوں کے اوپر لعنت کرو۔ اور پھر فرماتے ہیں اے شبیب کے بیٹے اگر تمہیں یہ بات پسند ہے کہ ان یکون لک من الثواب مثل من استشہد مع الحسین، اگر تمہیں یہ بات پسند رکھتے ہو اس بات کو کہ تمہیں ایسا ثواب ملے کہ جیسا حسین کے ساتھ شہید ہونے والوں کو ثواب ملا، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے کہ جب بھی تم حسین کو یاد کرو، متى ذکرتہ، جب بھی حسین کو یاد کرو، کہو کہ یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، یہ جملہ کہو تم کہ اے کاش میں حسین والوں کے ساتھ ہوتا، اے کاش میں انصار حسین کے ساتھ ہوتا تو یقیناً عظیم کامیابی حاصل کرتا۔ اے شبیب کے بیٹے یہ جملہ کہو۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اے شبیب کے بیٹے اگر تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ جنت میں ہمارے ساتھ ہو، اس عظیم مقام پہ ہو جنت میں ہمارے ساتھ، تو فَحْزَنْ لِحُزْنِنَا وَفْرَحْ لِفَرْحِنَا، تو ہماری خوشی میں خوش ہو، ہمارے غم میں غمزدہ ہو جاؤ۔ عَلَيْكَ بِوِلَایَتِنَا، اے شبیب کے بیٹے ہماری ولایت کو نہ چھوڑنا، ہماری ولایت تمہارے اوپر لازم ہے، ہماری ولایت سے روگردانی نہ کرنا۔ فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا تَوَلَّى حَجَرًا لَحَشَرَهُ اللَّهُ مَعَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اگر کوئی بندہ خدا ایک پتھر سے بھی محبت کرے تو قیامت کے دن خدا اس پتھر کے ساتھ اسے مبعوث کرے گا، اس کے ساتھ اسے اٹھائے گا۔ یعنی کہنا چاہتے ہیں کہ اے شبیب کے بیٹے اگر تم ہم سے محبت کرو گے، ہماری محبت کو اپنے دل میں رکھو گے، قیامت کے دن خدا ہمارے ساتھ تمہیں محشور فرمائے گا۔ اور یہاں پہ آ کے یہ روایت اختتام پذیر ہوتی ہے۔ خدا مند متعال سے دعا ہے کہ اس ماہ محرم میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے مال سے زیادہ حسین ابن علی کے اوپر قربان کرنے کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ حسین ابن علی کے اوپر آنسو بہانے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔